عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، اور آج ہم لوگ اردو اصناف ادب کا تیسرا لیکچر لے کے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ تو پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ داستان، ناول، ناولٹ، افسانہ اور مختصر افسانہ۔ اسی طرح دوسرے لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ ڈرامہ، انشائیہ، خطوط، سفرنامہ، خاکہ، طنز و مزاح اور آپ بیتی۔ تو چلیے اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تیسرا لیکچر، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں دوسرے لیکچر کے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا تھا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ڈرامہ کی کیا تعریف ہے اور ڈرامہ کہاں سے نکلا، یہ آپ بتائیے۔ چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں کہ ڈرامہ کی کیا تعریف ہے۔ ڈرامہ ایسی کہانی یا قصے کو کہتے ہیں جس کو اداکاری کے لیے لکھا گیا ہو یا اداکاری کے ذریعے اسے پیش کیا جائے۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ امانت لکھنوی کی اندر صبا یا امتیاز علی تاج کے انارکلی۔ اسی طرح انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ انشائیہ اس مضمون کو کہتے ہیں جو مضمون جو ہے دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے عبارت کی طرح ہو، مضمون کی طرح ہو، لیکن مضمون سے وہ الگ اس طرح سے رہتا ہے کہ مضمون میں جو ہے لکھنے والا جو کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے، مگر انشائیہ میں بغیر کسی نتیجے کے مصنف اسے چھوڑ دیتا ہے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ قاری اسے جس طرح سمجھنا چاہے سمجھے۔ اس کی ایک مثال ہے خواجہ حسن نظامی کے لکھی ہوئی جو انہوں نے لکھا ہے مضمون مچھر۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ خطوط۔ خطوط کیا ہے؟ یہ خط کی جمع ہے اور اردو میں خطوط کے بہت اہمیت ہیں، جیسا کہ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، عود ہندی اور اردو معلّہ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سفرنامہ۔ سفرنامہ کسے کہتے ہیں؟ سفرنامہ سفر کے حالات کو بیان کیا جائے اسے سفرنامہ کہتے ہیں، جیسے کہ سر سید نے لکھا ہے اپنے سفرنامہ میں، سفرنامہ مسافران لندن۔ اب آتے ہیں خاکہ۔ خاکہ کسے کہتے ہیں؟ خاکہ اس مضمون کو کہتے ہیں جس کی شخصیت کی دونوں تصویریں کھینچی جائے، یعنی اندرونی اور باہری، یعنی ظاہر سے وہ کس طرح ہے اور باطن سے کس طرح ہے، اس طرح کے مضمون کو ہم خاکہ کہتے ہیں، اور یہ مغربی ادب سے یہاں آیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے مولوی عبدالحق کی نام دیو مالائی۔ اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں تو وہ ہے طنز و مزاح۔ طنز و مزاح کیا ہے؟ ہنسی اڑانا اور مذاق کرنا، یعنی طعنہ دینا، چھیڑنا، اور اردو میں جو ہے اکثر یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ شاعروں کے نام جیسے کنہیا لال کپور نے ایک مضمون لکھا ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں۔ آپ بیتی کسے کہتے ہیں؟ آپ بیتی یعنی جس پہ گزری ہے، جو شخص وہ حالات گزارا ہے وہ خود سے اپنی ساری بات لکھے، اسے ہم آپ بیتی بھی کہتے ہیں، خود نوشت بھی کہتے ہیں، اور خود نوشت سوانح عمری بھی کہتے ہیں۔ جیسے ذکر میر تقی میر کے نامکمل مجموعہ ہے، یعنی انہوں نے جو اپنی خود نوشت لکھی ہے وہ نامکمل ہے، اس کو مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ انتقال کر گئے۔ چلیے طلبہ، آج ہم اس کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ نظم والا حصہ ہے۔ تو آج ہم لوگ نظم کے حصے کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم جو نظم کی جو صنف ہے، یعنی شاعری کی جو صنف ہے، اس میں سے 4 اہم صنف کو پڑھیں گے: مثنوی، غزل، نظم اور مرثیہ۔ تو شروع کرتے ہیں مثنوی سے۔ مثنوی کسے کہتے ہیں؟ مثنوی ایک طویل نظم کو کہتے ہیں جس میں کوئی قصہ یا واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو، یعنی وہ مسلسل ہو۔ جیسے آپ داستان پڑھے تھے کہ اس میں ایک کہانی کے اندر دوسری کہانی، دوسری کہانی کے اندر تیسری کہانی، اسی طرح اس میں کئی کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے جو ایک دم سلسلے وار طریقے سے بیان کیا گیا ہو۔ آگے جو ہے مولانا عبدالسلام ندوی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مثنوی ایک مسلسل نظم ہے جس کے اشعار ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوتے ہیں، مربوط یعنی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح زنجیر کی ایک کڑی دوسرے کڑی سے وابستہ ہوتی ہے۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ مثنیٰ سے بنا ہے۔ اس کے معنی 2 کے ہیں،
یعنی جو مثنوی میں جو شعر ہوتے ہیں وہ دو دو کر کے شعر ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میر حسن کی سحر البیان، یہ بہت مشہور مثنوی ہے میر حسن کی سحر البیان، جو کم و بیش 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اب آتے ہیں دوسری صنف غزل۔ غزل اردو شاعری کی سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا۔ رشید احمد صدیقی صاحب نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی صاحب نے غزل کو اردو شاعری کا آبرو کہا ہے۔ غزل کے تمام مصرے ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے بڑے شاعروں میں اگر نام لیا جائے تو حضرت امیر خسرو، میر تقی میر اور مرزا غالب ہیں۔ آپ 8، 9 اور 11 میں جو ہے بہت ساری غزلیں پڑھ چکے ہوں گے ان کے۔ اب آتے ہیں نظم کی طرف۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم شاعری کے ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جائے۔ نظم لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے موتی پرونے کے۔ جس طرح موتی پرو کر ہار بنایا جاتا ہے اسی طرح اشعار کو جمع کر کے نظم بنائی جاتی ہے۔ نظم میں حیت کی کوئی قید نہیں، یعنی یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہیں اور ان کی قیود سے آزاد بھی ہوتی ہیں۔ نظم زندگی کی کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی، الطاف حسین حالی، علامہ اقبال وغیرہ جو ہیں نظم کے بڑے شاعر ہیں۔ یعنی نظم جو ہے بحر میں بھی کہی جا سکتی ہے اور بغیر بحر میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ جیسے ہے کہ ہم نظم کے اگر قسم جانیں گے تو اس میں نظم معرہ ہے، آزاد نظم ہے، نثری نظم ہے، تو یہ سب ایسی نظم ہے جو بغیر بحر کے کہی جاتی ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظم اور غزل، یعنی غزل اور نظم میں کیا فرق ہے، کہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے، ہم کیسے ان دونوں کو الگ کریں گے، کس کو ہم غزل کہیں گے، کس کو ہم نظم کہیں گے۔ یہ سوال بہت پیدا ہوتا ہے، بچے کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ غزل اور نظم میں سب سے بیسک ڈفرینس یہ ہے، سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ غزل کا ہر ایک شعر یعنی دونوں مصرع، پہلا والا مصرع اور دوسرا والا مصرع مل کے وہ مکمل ایک مضمون ہوتا ہے، اور غزل میں کوئی ضروری نہیں کہ شاعر جو ہے ایک ہی غزل میں ایک ہی موضوع پر رہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پہلا شعر کسی اور موضوع پہ ہو، دوسرا شعر کسی اور موضوع پہ ہو اور تیسرا شعر کسی اور موضوع پہ ہو۔ مگر نظم میں جو ہے جو بھی چیز آپ شروع کریں گے، شروع سے لے کر آخر تک آپ کو وہی چیز بیان کرنی ہے۔ مثلا آپ نے پڑھا ہوگا علامہ اقبال کی نظم 7 میں ایک مکڑا اور ایک مکھی، ایک نظم ہے طویل نظم، اس میں جو ہے مکڑا اور مکھی کی ہی بات ہے، تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ماں کا خواب آپ نے پڑھا تو اس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ مگر اگر آپ غالب کے غزلوں میں جائیں اور دیگر غزلوں میں جائیں تو ایک شعر کے بعد ہو سکتا ہے دوسرا شعر کچھ اور آ جائے۔ جیسے غالب کی ایک مثال ہے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ یعنی تیرے ہونٹ اے محبوب، تیرے ہونٹ اتنے میٹھے ہیں کہ تجھ سے گالی کھا کے بھی میرا مزاج جو ہے خراب نہیں ہوا اور میرا مزاج نہیں بگڑا۔ اور اسی غزل کے دوسرے شعر میں جسٹ نیچے والے شعر میں وہ کہتے ہیں آج ہی خبر گرم ہے ان کے آنے کی، آج ہی خبر گرم ہے ان کے آنے کی، اور آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ یعنی آج ہی مہمان کی آمد اور میرے محبوب کے آنے کی خبر ہے، اور آج ہی دیکھو میرے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے کہاں محبوب کی باتیں ہو رہی تھی اور کہاں سیدھا آپ چلے اپنے مفلسی پر اور رونے لگے۔
تو اسی لیے غزل میں جو ہے ایک شعر کے بعد دوسرا شعر جو ہے وہ ہو بہو اسی موضوع پر یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ غزل کا ایک شعر وہ پورا مکمل ہوتا ہے اور وہ جامع ہوتا ہے، مگر نظم میں ایسی بات نہیں ہے، آپ جتنی بھی بڑی نظم لکھیں، بڑی لکھیں، چھوٹی لکھیں، آپ کو اسی موضوع پر رہنا ہوگا۔ امید ہے آپ لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں آخری ٹاپک پہ طرف، یعنی مرثیہ۔ اب مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ عربی لفظ رثا سے مشتق ہے، یعنی یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں رونے اور اظہار غم کرنے کے۔ اس طرح مرثیہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والوں کی اچھائی کو بیان کر کے درد غم کا اظہار کیا جائے۔ بقول حالی یعنی مولانا الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں؟ زندوں کی تعریف کو قصیدہ بولتے ہیں، اور مردوں کی تعریف جس میں تاسیف اور افسوس بھی شامل ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم زندوں کی تعریف کریں تو وہ قصیدہ ہوگا، اور مردوں کی تعریف کریں تو وہ مرثیہ ہوگا۔ اور مرثیہ کے بڑے شاعر کون ہیں؟ میر انیس ہیں، اور مرزا دبیر اس صنف کے بڑے شاعر ہیں۔ یہ صنف عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں آئی، اور اس میں خاص کر اہل بیت اور واقعہ کربلا کا ہی بیان ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔